نبی کو ان کے لڑکوں کے انتقال پر مشرکین نے ستایا، بات صحیح ہے، اس پر اللہ نے آیت نازل کی، بات صحیح، گویا نبی خود اپنے لیے ایک لڑکا پیدا نہیں کر سکتے تھے۔ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، یعنی اب اس کی یہاں کیا ضرورت ہے؟ بہت ضرورت ہے اس کی۔ آج ہم لوگ جب اولاد نہیں ہوتی ہے تو پتہ نہیں کہاں کہاں اولادیں مانگ رہے ہیں، جس سے بھی مانگتے ہو وہ امتی ہے، نبی تو نہیں ہے جس سے ہی مانگتے ہو۔ نبی ہے اولاد پیدا نہیں کر سکتا، پیدا ہو گئی اور بیمار ہو گئی تو شفا نہیں دے سکتا، بیمار ہے گود میں مر رہی ہے تو بچا نہیں سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام ہے 80 سال کے ہو گئے اولاد پیدا نہیں کر سکتے، زکریا علیہ السلام کے بال سفید ہو گئے اولاد پیدا نہیں کر سکتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 لڑکے ہوئے تینوں کو بچا نہیں سکے۔ بہت عبرت ہے اس واقعے کے اندر۔ تو جب نبی اپنے لیے لڑکے پیدا، اور ظاہر سی بات ہے آپ سب نے بعد میں بھی کہا ہوا، آپ تیسرے کے بعد چوتھا کوئی لڑکا تو ہوا نہیں، تو نبی اپنے لیے کوئی لڑکا پیدا نہیں کر سکے، پیدا کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہوا تھا، آپ مسجد نبوی میں تھے، روایت میں آتا ہے کہ لے کر آئے، اور آپ کے بیٹے عبداللہ ہچکیاں لے رہے، مطلب موت کے قریب ہے، اور روایت میں کہ آپ کبھی عبداللہ کو دیکھتے اور کبھی آسمان کی طرف دیکھتے، گو ایک طرح سے گزارش ہے، التجا، اللہ یہ میرا لڑکا ہے، لوگ مجھے ویسے ہی 2 لڑکوں سے بہت تانے دیتے آ رہے ہیں، اب یہ میرا، اور امید بھی نہیں آگے مجھے اولاد ہوں گی، چونکہ آپ کو بیویاں تو بہت تھی لیکن اولادیں کہاں ہوئی آپ کو دوسری بیویوں سے؟ حضرت خدیجہ کے اولادیں کہاں ہیں آپ کو؟ صرف یہ 3 کا ہے، سمجھ رہے آپ بات کو؟ لڑکیاں تھیں تو آپ کو اولادیں بھی نہیں، دیگر بیویوں سے اتنے ازواج سے، تو آپ کو لگ رہا ہے کہ اب اولاد نہیں ہوں گی، اللہ اس کا کیا ہوگا؟ آسمان کو دیکھتے اور دیکھتے، اور اسی حالت میں عبداللہ نے جو ہے ہچکیاں لے کے دم توڑ دیا۔ تو اپنے بیٹے کو بچا نہیں سکتے، پیدا کرنا زندگی سے دور کی، اور اللہ ہم پر رحم کرے، پتہ نہیں کون کون ہمارے پاس اولادیں دے سکتا ہے، چوائس کی اولادیں بھی دے سکتا ہے، لڑکا چاہیے، لڑکی چاہیے، 2 لڑکے چاہیے، 3 لڑکے چاہیے، سب چوائس۔ جس سے مانگا جا رہا ہے امتی ہے، جس امت کا نبی خود اپنے نفس کے لیے لڑکا پیدا نہ کر سکا، لڑکے مر رہے تو بچا نہ سکا، جس کتاب نے، قرآن نے ابراہیم علیہ السلام و زکریا کے تعلق سے کہا کہ گڑا رہے اپنے رب سے کہ اللہ میرا مشن آگے کیسے چلیں گا، لڑکا نہیں ہوں گا، تو کیا کوئی امتی اولاد دے سکتا ہے؟ بتائیے، دے سکتا ہے؟ کوئی امتی اولاد نہیں دے سکتا ہے، کوئی امتی نہیں دے سکتا۔ تو ایک بڑا سبق تھا کہ تیرا دشمن بے نام رہیں گا، لیکن نبی آپ کو لڑکا نہیں، ٹھیک ہے، اس وجہ سے آپ کا نام فلاں بن محمد نہیں باقی رہیں گا، لیکن تیرا دشمن بے نام، ہم آپ کا نام قیامت تک باقی رکھنے والے، کس شکل میں وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن آپ کا نام باقی رکھے۔ اس سے پتہ چلا نبی اپنے نفس کے لیے لڑکے پیدا نہیں کر سکتا تھا۔ قرآن میں اللہ نے اس کی وضاحت کی، اللہ جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا۔ چوائس، اس کی مرضی، اس کی مرضی، سمجھ رہے آپ بات؟ تو یہ بڑا میسج تھا اس میں۔ تیرا دشمن بے نام رہیں گا، آپ کو اولاد نہیں، لڑکا نہیں ہے، نبی یہ خوش ہو رہے ہیں، آپ گھبرائیں مت، آپ کا نام باقی رکھیں گے۔ گویا نبی اپنے نفس کے لیے لڑکا پیدا نہیں کر سکتے، تو رہا امتی لڑکے اور بچے دے رہے ہیں نا۔ کتنے بد لوگوں نے پتہ نہیں آستانے اور در بنا دیے، جہاں جا کر فلاں عمل کر لیے تو لڑکے بھی پیدا ہوتے، چوائس کے، نہیں بھائی ہم کو تو 4 لڑکے لڑکی چاہیے تو چوائس سے لڑکی بھی لے لیجیے آپ۔ سبحان اللہ، تھوڑی تو عقل لڑاؤ، قرآن سے دوری کا یہ نتیجہ ہے۔ انبیاء اپنے لیے نہیں پیدا کر سکتے جو چیز، کون ہے جو امت میں سے وہ چیز دے سکے جو اللہ کے سب سے چہیتے اپنے نفس کے لیے پیدا نہیں کر سکتے، وہ انبیاء ہے نا۔ تو اسٹرانگ میسج ہے اس کا۔ تو اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو دلاسا دیا اور کہا آپ کا دشمن بے نام و نشان رہے گا، آپ کا نام قیامت تک باقی رہے گا۔